سینٹیمنٹ ہے نا، سینٹیمنٹ ہر چیز کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. ہمارا روپیہ 2.5-3 روپے اسٹرینتھن ہو گیا. اسٹرینتھن اس لیے ہو گیا کہ آپ کا IMF کا قرضہ ہو گیا, ادھر سے سعودی آئل فیسلٹی شروع ہو گئی ہے, تو روپیہ نیچے آ گیا, وچ از اے گڈ تھنگ. 156-57 پہ آ جائے بجائے 150 پہ آ جائے اور بھی اچھا ہو جائے, کیونکہ ہم نے بہت نیچے گرایا, ایکسپورٹس بڑھ جائے, ایکسپورٹ نہیں بڑھی. لیکن سینٹیمنٹ بہت میٹر کرتا ہے. مارکیٹ گری, روپیہ گرا, اس سے باہر نکلنا ہے. تو ڈاکٹر مصدق آپ سے اگر میں پوچھوں کہ اگر آگے چلنا ہے تو وہ کون سا راستہ ہونا چاہیے؟ یہ بے نامی پراپرٹیز کے اوپر کارروائی نہیں رک سکے گی, آپ کی FATF کالا دھن تنظیموں کے اوپر آپ کو کارروائی کرنی چاہیے, آپ کو آگے بڑھنا چاہیے, لیکن کیسے کریں کہ وہ پروسیس کریڈیبل رہے, متنازع نہ ہو؟ دیکھیے میرے بھائی نے, چیمہ صاحب نے ان سے بڑی محبت کا رشتہ ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو بظاہر میں پڑھا لکھا آدمی دکھتا ہوں, اور مجھے تو یہ حقیقت میں بھی پڑھے لکھے آدمی دکھتے ہیں. لیکن پڑھے لکھے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ نشے کی بات کرتے ہوئے ذرا غور کریں. ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے, کوئی اور بات کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو کیسز گنوائے ہیں, کسی کا نام لیے بغیر گنوائے ہیں, آپ نے اس میں کہا ہے کہ 20-25 لوگ ہیں جو 20-25 سال سے 30 سال سے سیاست کر رہے ہیں, اور اس وقت ان کا تعلق PTI سے ہے. تو آپ کیسے ہولیر دین داؤ کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کیوں اس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں؟ آپ کو کیوں نہیں نظر آتا کہ صرف وہ لوگ, یعنی ابھی آپ نے 2 وزراء کے نام گنوائے ہیں, ہماری بہن شیلہ رضا نے گنوائے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ پروسیس چل رہا ہے لیکن ہم نے ان کو وزیر بنا دیا. یعنی ان کو پر مقدمات چل رہے ہیں, نیب کے مقدمات چل رہے ہیں. حاضر سروے صاحب کے آپ کا اپنا نمبر تو نہیں لگنے والا, آپ نام لیتے ہوئے بتاتے ہیں یہ نام شیلہ نے لیا ہے, یہ نام اس نے لیا ہے, آپ کی باری تو نہیں لگنے والی, گھبرائے ہوئے لگتے ہیں مجھے. نہیں, مجھے ہوتا ہے جی, کوئی نہ کوئی آپ کو چلتے ہوئے محبت میں کہہ دیتا ہے کہ آپ کی باری آنے والی ہے, آپ خیال کریں. ہمیں بھی محبت میں لوگ کہہ دیتے ہیں چلتے چلتے کہ ڈاکٹر صاحب آپ خیال کیا کریں, آپ نہ اس طرح کی گفتگو کریں, آپ کی باری لگ جائے گی. تو دیکھیں آپ شیلہ کے کندھے پہ رکھ کے بندوق لا رہے ہیں کہ شیلہ نے نام لیا, میں نے نام نہیں لیا, تو مجھے تو یہی لگا کہ آپ تھوڑا سا اپنی جان بچا رہے ہیں. نہیں, مگر وہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے جی بالکل, اگر آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں تو پھر کسی نے اتنا ڈرایا مجھے کہ خوف سے کہ میں کسی کا نام ہی نہیں لے رہا. لیکن یہ بات آپ پوچھ سکتے ہیں چیمہ صاحب سے, کیونکہ انہیں معلوم ہوگا, ان کے جو وفاقی وزراء ہیں وہ لوگوں کے نام لے لے کر اور تواریخ بتاتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو 1 مہینے کے اندر یہ والے لوگ پکڑے جائیں گے, ان کو پکڑ لیں گے. ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اسلام آباد میں یہ بڑی گرم ہے خبر کہ اگلے جو چند ہفتے ہیں اس کے اندر 15-20 اور لوگوں نے اندر جانا ہے. یہ خبر گرم ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ باقی جانا ہے کہ ایسے افواہ سازی مہم ہے, لیکن یہ خبر یہ چل رہی ہے کہ لائن میں کچھ لوگ جائیں گے. آپ جو طریقہ دیکھیے, آپ جو طریقہ کار آپ کے سامنے ہے اس میں کسی کو پکڑ کے کسی بھی جابرانہ حکومت میں, کسی حکومت جس میں فیشسٹ ٹینڈنسیز ہوں, وہاں پہ جو آواز اٹھاتا ہے اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. آپ کے صرف ہماری بات چھوڑ دیجئے, آپ اپنے جو میڈیا کے لوگ ہیں, جو لوگ بہت سخت آوازیں اٹھا رہے تھے, آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت سخت آوازیں اٹھائی ہیں, مگر بہت سے آپ کے دوست ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کو ان کا خمیازہ بھگتنا پڑا. ان کے پروگرام ہوتے تھے جو اب نہیں ہوتے, 4-5 ہزار لوگ ہیں جو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو یہ تمام چیزیں تو چل رہی ہیں. تو جس طرح سے حکومت کا جو مزاج ہے, جس طرح حکومت آپ کا علاج کرتی ہے, وہ اب آپ کے سامنے واضح شکل میں آ چکا ہے, اور آپ لوگوں کو ڈاکٹر صاحب آج باقی پریشان